میں جب بھی اپنی زندگی کے اندر پھنستا ہوں نا اور کسی جگہ پر بالکل اسٹک اپ ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا اینڈ یہ نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق میں اللہ سے کہتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا اللہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں میرا نفس قبول کرتا، میرا من قبول کرتا، میرا ایمان یہاں ہار قبول نہیں کرتا، ایسے نہیں مروں گا، ایسے نہیں میں مر سکتا، میرا دل ہی نہیں ہے اس کے۔ تو صحابہ تو جب شہید ہوتے تھے تو اللہ نے ان سے پوچھا کیا چاہیے، اللہ واپس بھیجنا چاہیے، ان کی کثر تھی ان کے اندر کہ جا کے پھر جا کے میں شہید ہوں تیری راہ دوں۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی اللہ میں اپنا سب کچھ لگا کے تیری راہ کے اندر کروں، یہ کیسے ہو سکتا، کیسے ہو سکتا میں اپنے ویژن تک نہیں پہنچا، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ میرا دل نہیں مانتا۔ اللہ بدلے گا قدرتیں آپ کے لیے اپنے گمان کے مطابق، تو اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھا کریں اور یقین والا گمان رکھیں، کبھی نیگیٹو نہیں ہوا کریں اللہ کے بارے میں، یقین رکھیں اللہ ایویں ہی ضائع کر دے، اللہ ہے وہ، اللہ ہے، مخلوق جیسا نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ یقین ہمارے یہاں یقین کی حالت دیکھیں، فوکل یقین ہے ہمارا، اور جب یقین ہوتا ہے تو صبر نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے تو یقین نہیں ہوتا، دونوں لازم ملزوم ہیں، اس لیے ان دونوں کے بغیر آپ لیڈرشپ تک نہیں آ سکتے۔ یقین کے اوپر بھی گھنٹوں گھنٹوں کلام ہو سکتا ہے، بٹ دا ٹائم از اپ۔ I will be taking your question and answer as much as I can. Before I go to Q&A session, میں آپ سب کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جو درس نظامی عالم کا کورس ہے نا 8 سال کا، ایک تو اسے کنسائز کیا جائے، 4 سال پہ لایا جائے، ایگزیکٹو فارم پہ لے کے آیا جائے۔ تو میں نے جب خود بھی میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میں نے اس کے اوپر بڑے ایکسپیریمنٹیشن شروع کر دی کہ جی یہ پرنسپلز اور جورسپروڈنس ہے، اصول فقہ، اصول حدیث ہے، عقیدہ ہے، نحو ہے، سرد ہے، معنی، منطق، بیان وغیرہ، یہ سارے علوم جو شریعت پہ اپلائی ہو کے پھر فقہ بنتی ہے، اس فقہ کی پھر علیحدہ ایک 1400 سال کی تاریخ ہے، اس کو کیسے لے کے آئیں عوام کی۔ تو وہ فوق کل ذی علم علیم کے مطابق ہر علم کے درجے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو راسخون فی العلم، the big higher bench، جو بڑے علماء، لیکن ہر طبقے کے اندر، اسلام کے اندر ہر سوسائٹی کا آدمی ایک عالم ہوتا ہے ایک لحاظ سے، اور اس علم کے ساتھ وہ اپنا علم کانسٹیٹیوٹ کرا رہا ہوتا ہے لوگوں کے اندر۔ تو ہم کیسے ایک عام آدمی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جو ہائر بینچ کی اسکالسٹک ہے۔ تو اس میں نے پھر صفا کورس پہلے میں نے اس کو پڑھایا، بنایا، 4 days a week کیا، 2 hours a day کیا، پھر 2 days کے لیے اب میں نے 1 day a week کر دیا اس کو، اور 3 days a week 3 days a week ہم نے اب اس کو کر دیا آن لائن کی وجہ سے، ورنہ فزیکلی تو کراچی میں ہم 1 day a week پڑھا رہے تھے اس کو، یہ کرونا کے وقت سے پہلے۔ کیا جا رہا ہے گھر بیٹھ کے اگر آپ کو شریعت کے میکینزم، فرنٹ بیکس اور بیک اینڈ میکینزم اور فرنٹ میکینزم اور اس کی کانٹیکسچوئل فریزولوجی اگر سالو کرنی آ جاتی ہے تو کس طرح ایک علم بنتا ہے، ڈیریویٹیوز کیسے نکالے جاتے ہیں، فتویٰ کیسے بنتا ہے، ایک عالم کیسے کلی، جزوی، مائکرو اصولوں کے ساتھ، قواعد اور اصولوں کے ساتھ شریعت میں ڈپینڈائز کر رہا ہوتا ہے۔ یو نیڈ ٹو لرن دیٹ۔ اور اگر وہ آپ کو آپ کی زبان میں تھوڑا بہت انگلش اردو کا مکسچر کے ساتھ اگر مل جاتا ہے اور آسان الفاظ میں ملتا ہے، ہم نے تو بڑی ہر بندہ محنتوں سے کر کے اس کو آتا ہے، آپ کے لیے تو سارے اصولوں کے، تو آپ کو صفا کورس مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ مدرار کی طرف سے۔ اس میں بیٹھ کے نا یہ پہلا سیمسٹر ہی لے لیں، ویسے تو 2 سال کا ہے، 4 سیمسٹر ہیں، آپ بالکل سکون سے بیٹھ کے آپ گھر سے کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ آپ کو مدرسوں میں جا کے زمین پہ بیٹھ کے 8 گھنٹے گرمی کے اندر جہاں پنکھے نہیں ہیں پاکستان کے اندر، مارے کھا کے استادوں کا لوٹا اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ سکون سے گھر میں اے سی والے انوائرمنٹ میں یو کین گیٹ دی ایکیڈیمک اصول الشریعہ اینڈ اصول الدین، دی بیک اینڈ میکینزم، ہاؤ دی فرنٹ اینڈ میکینزم اینڈ دی فرنٹ انٹرفیس ورکس آف دی شریعہ، یہ جاننا بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ تو آپ کو پہلا سیمسٹر ہی اتنا مزے کا ہوگا کہ وہ پھر کنٹینیو کرائے گا آگے، پھر آپ قرآن و حدیث پر جائیں گے نا تو آپ کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ آج آپ قرآن حدیث پڑھ لیں نا، آپ کو اصول ہی نہیں آتا، آپ کو پتہ نہیں چلنا ادھر کیڑی گل چل رہی جلدی پہ ہے تو اتھے کیڑی گل چل رہی، وی ڈونٹ نو دی کانٹیکسٹ ہاؤ دے آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر۔ حالانکہ ہر آیت دوسری آیت سے رب، ایک امام کی تو تفسیر ہی اس میں کہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، پورا قرآن ایک ربط میں جڑا ہوا، انہوں نے اتنا کام کیا اس پہ۔ تو وہ آگے جانے کے لیے کہ آپ کو عربک لینگویج آئے، پرنسپل آف جورسپروڈنس، اصول فقہ آئے، کیسے فتویٰ نکالتے ہیں، کیسے فتویٰ سمجھتے ہیں، یہ سارے ڈائنامکس کو جاننے کے لیے ہمارا کورس صفا آنے والا ہے۔ اورینٹیشن اس کی 21 جون کو ہے، 6 سے 7 بجے شام کو پاکستان ٹائم، اینڈ کلاسز ول بی اسٹارٹنگ آن دا 3rd of July۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 21 جون کو اس کا اورینٹیشن ہے، اس کے اندر جو بھی انسٹرکٹر ہوگا وہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتائے گا، اور 3rd of July کو اس کی کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ تو وی وانٹیڈ ٹو انٹروڈیوس دس صفا ٹو یو۔ ہاؤ ٹو اینالائز یور سیلف، دیٹ از یور سیلف ایز اے لیڈر اور ناٹ۔ آپ کو اینالائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لیڈر ہیں، یعنی حالات لیڈر پیدا کرتے ہیں، حالات آپ کو مجبور کر۔ دوسری بات ہے اپنے آپ کو کہیں پہنچانا بھی تو لیڈرشپ ہے نا۔ لیڈرشپ سے مراد ابھی بھی اس کوشچن میں وہی پرابلم آ رہا ہے کہ لیڈرشپ سے مراد ہے میں نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو کسی جگہ پہ پہنچانا بھی لیڈرشپ، جس طرح اپنے آپ کو ایک ڈگری کرانا، اسکول میں بٹھانا، کالج میں بٹھانا، ماں باپ کی سننا، گھر میں ایک فرد بننا، گھر کے کام کرنا، یہ سب لیڈرشپ کے کام۔ ٹو لیڈ یور سیلف اینڈ یور ہارٹ ٹو اے پیشنٹ اینڈ دین لیڈنگ دا ہارٹ آف مینی ادرس ٹو اے پیشنٹ از لیڈرشپ۔ تو یہ آپ کو کہنا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں لیڈر ہوں؟ بھائی میں نے کہا ہے نا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی لیڈر ہے۔ وہ اپنی لیڈرشپ کی ایکسپینشن کتنے لوگوں اور آگے تک جائے گا، کتنی ٹینشن پھٹیکے پالے گا، یہ فیصلہ اس کا اپنا ہوگا۔
मगर हर आदमी लीडर होता है। ये कहना कि जी मैं कैसे पहचानूं, मैं कैसे लीडर, हर आदमी लीडर है। हर आदमी को लीड करने की जरूरत होगी, हर आदमी को अपने आप को लीड करने की जरूरत होगी, और अपने आप को लीड करने के लिए भाईजान अपने अंदर डाइव लेनी पड़ेगी, और अपने अंदर डाइव लेने के लिए ना अंदर के कीड़े मकोड़ों को मुंह देना पड़ेगा, बलाओं को मुंह देना पड़ेगा। तो अपने आप को जब आप वो मुंह देंगे ना, तो आपको लोगों को मुंह देना भी आ जाएगा कि कैसे इनको हैंडल करना है। तो ये आपको नहीं कहना पड़ता कि जी मेरे अंदर कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैं लोगों को लीड कर सकता हूँ। लीडरशिप इज नॉट एन ऑप्शन, लीडरशिप इज अ लाइफस्टाइल, it's not an option, you have to do it, it is a part of it. My 25-year-old son is very egoist, ठीक है, होना भी चाहिए 25 साल के लड़के से, और आप एक्सपेक्ट क्या करें, and never listens to me, very natural. How can I change his attitude? First of all, जिन लोगों को अपनी माओ की बात समझ नहीं आ रही होती ना, तुम्हारे खाने से खुद ही गिरेगा, खुद ही थप्पड़ पड़ेंगे, खुद ही जलील हो गए, खुद ही इंसान बन जाएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमें अपनी माओ और बापों की कदर ही तब हुई है जब हमने मारे खाई, तो खुद औलाद होगी तो पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है, एक ईगो और एटीट्यूड होता है जो सक्सेस के बाद आ रहा है, ठीक है। इसमें भी दो फ्रेज, दो इसमें कॉन्टेक्स्ट, एक वो है जो तकब्बुर है, एक वो है जो कॉन्फिडेंस। तो अगर उसका कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस अगर आपको बॉदर कर रहा है तो फिर ये आपकी वीकनेस। अगर वो बगैर सक्सेस, बगैर कामयाबी, बगैर स्टेशन और बगैर कुछ अकॉम्प्लिशमेंट के अकड़ा हुआ है, तो ये तो प्योर एरोगेंस है, प्योर तकब्बुर है, ये एतमाद नहीं है, ये तकब्बुर है। तो अब उसके अंदर आप ये देखें कि उसको यहाँ तक पहुंचाने में आपने कितने हाथ डाले, अब उसको बिगाड़ने में आपने 13-12 साल लगाए, तो उसको आप 13 से 12 मिनट और घंटे के अंदर ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चा आपने खराब किया, या बच्चा खराब हुआ आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली या आपके स्कूल कॉलेज एजुकेशन के अंदर 12-10 सालों में, तो ठीक भी टाइम के साथ। तो नाउ व्हाट वी डू, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता, मैं इसको क्या कहता हूँ, और वी शुड ऑलवेज स्विम विद द नेशन लाइक अ शार्क, नॉट लाइक अ शार्क, लाइक अ वेल। हमें कौमों के साथ स्विम करना चाहिए, जैसे जैसे वो बिगड़ेगा ना, खराब होता है, फौरन हम पहुंच जाए वहां पे हेल्प। आप इस टाइम पर, क्योंकि जोबन के ऊपर, उरूज के ऊपर उसकी एक्सप्लोरेशंस चल रही है, वो आपको खाता भी नहीं लगता। तो इस टाइम पर जब आप फेविकॉल बन जाएंगे ना अपने बच्चों के साथ, और चिपक के हर वक्त उसको नैगिंग कर रहे होंगे, तो उसे तब चढ़ेगी, वो जो 5-10% भी उसने आपसे लेना होगा ना, वो भी नहीं लेगा उससे, क्योंकि अब वो टाइम ही नहीं है, वो मिजाज नहीं। अब तो जवानी उसकी उरूज के ऊपर है, पीक पे पहुंचा हुआ होगा, किसी को खाते में नहीं लेता होगा। अभी कैसे उन्होंने 25 साल का लड़का किसी को खाते में नहीं लेता है, मैं आपको पहले बता, मेंटली जितने डिसेंट लग रहे हो, जितने खूबसूरत लग रहे हो, जितने अच्छे लग रहे हो, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये खुद बाप होते हैं। तो 25 साल की एज में बच्चे को हाथ डालने के लिए ना आपको बाकायदा कोर्सेज करने चाहिए, किसी अच्छे रहनुमा से सीखना चाहिए, तरीके के साथ हाथ डालिएगा, वरना वो जो थोड़ा बहुत भी आपके साथ है ना, वो भी बढ़ जाए। दूसरा, अल्लाह से दुआ करें, वेट करें। अब अगर उसको पूरी कायनात की कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न समझ में नहीं आ रहे ना, और वो हट के उससे अलग हो गया, तो फिर अल्लाह की लाठी आएगी उसको सिखाने के लिए, और अल्लाह की लाठी पहली बारी में बर्बाद नहीं करती, आबाद करने के लिए है। अल्लाह जब किसी को बर्बाद करना चाहता है ना, तो उसे छोड़ देता, आएगी उसके ऊपर। सो लेट अस लीव सम थिंग्स टू द नेचर, टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टू द यूनिवर्स। वो खुद उसको कायनात खुद सिखाएगी उसको, आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और जो आप लोगों ने बीज डाले में, उसकी आप तौबा कर लें। और जब उसको खुद आपने अगर कुछ चीजें वाकई आपके सिखानी की, तो भाई तरीके के साथ छड़िएगा। 25 साल जवानी की उम्र है, और पागल होता है आदमी इस उम्र के अंदर, उसको कोई सेंस नहीं है। सेंस भी होती है, और हो सकता है एक जनरेशन गैप हो, और आप उसकी बात ना समझ रहे हो, तो कोशिश करिएगा इवॉल्व होने की। आपके और उनके जनरेशन में बड़ा फर्क है, उनकी बातें और आपकी बातों में फर्क है। हो सकता है वो पॉजिटिव जेन्युइन बात करो जो आपको इगोइस्टिक लग रही हो सकता है उसका आइडिया के अंदर जानो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जनरेशन गैप के इशू को भी देखिए। हाउ टू डील विद इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है जी कि आप जो होते हैं वो कबूल नहीं कर रहे होते, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है जो आप नहीं होते आप वो मान के बैठे हो। कैसे चेंज करें ये? अब ये क्या ये सवाल शरीयत का है? ये नहीं, सही बुखारी की रिवायत है, दो लोगों को इल्म कभी भी नहीं आता, एक मुस्ताही व मुस्तकबिर। एक वो जिसको आता है और वो क्लेम ना करे, और वो जिसको नहीं आता वो क्लेम करते। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले को क्लेम करना सिखाएं, क्लेम करे वो कि भाई तू ये है, तू ये है, तू ये बेंच छोड़ के बैठा हुआ है, यहाँ पर वो गलत आके बैठ गया, उसने तेरा आके। लोग जब अपने अंदर के पोटेंशियल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोगों ने तो आके बैठना आके सीटों के ऊपर, क्योंकि दुनिया जो इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। आप लोग वो मुसलमानों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, साधु पने से बाहर निकले। आसमानों से मोजे तब आएंगे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी है। आप लोग बगैर कुछ हिले हिलाए जो है मोजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये छोड़ दें। उम्मत के अंदर ये बड़ी बीमारी आ चुकी है कि जी कोरोना के थ्रू बर्बाद हो जाए पूरी दुनिया, नाउजुबिल्लाह। और भाईजान मेहनत करें, यू हैव टू। और ये बगैर ये ग्राइंड से गुजरे बगैर आप कैसे ठीक हो जाए? ये उम्मत को ये बात ही समझ नहीं आ रही कि आप कहें कि जी मैं ग्राइंड से नहीं गुजरूंगा, मैं तकलीफ से नहीं गुजरूंगा, मैं कटूंगा, मरूंगा, जलूंगा नहीं, आपको दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतें मिल जाएंगी। ये नहीं हो सकता। तो जो आपका क्लेम बनता है, आप जब तक वो क्लेम नहीं करेंगे वर्बली, मॉरली, स्पिरिचुअली, फिजियोलॉजिकली, आपका कॉम्प्लेक्स दूर ही नहीं हो। आप अंदर जल जल सड़ सड़ के मर जाएंगे। आपको लगता है महफिल की जान है, मगर आप खामोश बैठे हैं, दूसरे बाजी मार के तो बोलना शुरू करें। आपको लगता है महफिल को हंसा सकते हैं और दूसरे हंसा रहे हैं मस्करों की तरह, आप खामोश बैठे तो बोलना शुरू करें ना उसके। आपको लगता है कि जी आप इंग्लिश बोल सकते हैं मगर दूसरे
بول رہے ہیں آپ اندر ڈر بولیں گے ذلیل ہوں گے تو اسی طرح تو کانفیڈنس بڑھنا ہے آپ نے. اپنی بینچ کلیم کریں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں آتا تو اپنے آپ کو پراپر کر کے پھر مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں. مگر آپ اس ڈر سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے, میں پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے, بھاڑ میں ڈالیں ایسے لوگوں کو. دنیا کے اندر اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمزوری کے اندر لوگوں کو قبول کریں, جب وہ بالکل ٹپ ٹاپ ہو کے وہ فل ششکوں کے اندر سامنے آ کے پھر قبول کر لیں, یہ تو مٹیریلسٹک ہے. سپیریورٹی کمپلیکس کا ہم کیا کریں, سپیریورٹی کمپلیکس میں بتائیں زیادہ بینچ کلیم نہ کر ورنہ تجھے بہت فیک کرنا پڑے گا. سپیریورٹی کمپلیکس والے کو میری سب سے بڑی ٹپ یہ کہ 50 طریقوں سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی ٹپ یہ ہے جب میں اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اگر سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں اور زیادہ کلیم کر دوں نا جو مجھے نہیں آتا, تو پھر میرے اوپر جیسے فار ایگزامپل میں بھی بیٹھ کے کہہ دوں جی میں 4 PhD کے لیول کا اسکالر ہوں, اچھا آنا میں نے کچھ نہیں آتا, مجھے آتا ہوا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب وہ 4 PhD سے جڑے ہوئے اگر کوئریز آئیں گی کیسے جواب دوں گا, کیسے پھنسوں گا, پھر جھوٹ کا سہارا, پھر فیک ٹرانزیشنز, پھر فیک فیبریکیشنز. تو سپیریورٹی کمپلیکس والے کو یہ سمجھانا کہ اتنی نہ, ہاں اپنے آپ کو اتنا کلیم نہ کر, کسی دن بڑا پٹھا آ گیا نا تو بات نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ. انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے جو وہ ہے, اور اوقات کے رہتے ہوئے اپنی اوقات کم دکھانا, لو پروفائلنگ رکھنی چاہیے, اور جب محل ہو تو پھر جا کے اپنا آپ نکالیں, ہاں بھائی آئے ہم بات کر سکتے. مجھے اس ٹائم پر نہیں پتا کہ میڈیکل سرجری کے اندر کیا ہوتا ہے, میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ ہانک رہے ہیں, میں اپنی سپیریورٹی کمپلیکس, ہاں جی مجھے بھی پتا گردہ نکال کے یہاں سے یہاں فٹ کرتے ہیں, ایسے ہوتی ہے کیا باتیں. خاموش ہو کے بیٹھے رہے, آپ کی فیلڈ نہیں ہے, ڈومین نہیں ہے, چپ رہے, ورنہ وہ جس دن بےزتی کریں گے نا تو اس دن پنپ بھی نہیں سکیں گے آپ آگے سے. تو سپیریورٹی کمپلیکس اپنے اس وجہ سے مر جائے گا, ٹیم بھی نہیں آئے گی اس کے ساتھ. کیوں, وہ ہر کسی کو لو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور انفیریورٹی کمپلیکس اس طرح مر جائے گی, کیوں, وہ کبھی بھی لیڈر کا ہاتھ نہیں بن سکتا, کیوں, اس میں پوٹینشیل تھا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. کانسیکوینسز سے تھوڑا ڈرنا شروع کریں تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ دونوں کمپلیکسز کتنے خطرناک.